میری عادت ہے میں کتاب سے پڑھ کے سنایا کرتا ہوں. ایک تو آپ کے سامنے کتاب ہے، بات باحوالہ ہوتی ہے، اور دوسرا اکابر کے جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، وہ مکمل پڑھے جاتے ہیں، دیانت کے ساتھ بات پیش ہوتی ہے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری معاذ جناب سرور کائنات علیہ السلام کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کی غرض سے ہونی چاہیے. یعنی مدینہ منورہ کی زیارت کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام مومنین و شہداء کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی بھی ہے. از قبیل حیات دنیاوی، بلکہ بہت سی وجوہ سے اس سے کبھی تارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل نہ صرف وجود ظاہری کے زمانے میں کیا جاتا تھا، بلکہ اس برزخی وجود میں بھی کیا جانا چاہیے. یعنی جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں فیض اور فائدہ حاصل ہوتا تھا، اسی طرح وہی وجود مبارکہ موجود ہے مدینہ منورہ. ایک صاحب نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، آج کے لیے جا رہا ہوں، مدینہ منورہ بھی جانا ہوگا، مجھے وہاں کے کچھ آداب بتا دیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حاضری روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں. اب دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا سب سے اعلیٰ مقام مسجد نبوی شریف ہے، جہاں پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بغیر واسطے کے سنتے ہیں، وہاں ملائکہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی. تو حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حاضری روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت علیہ السلام کی روح پرفتوح کو، پرفتوح کا مطلب جہاں سے فیض جاری ہے، فتح کا معنی فیض بھی ہوتا ہے، کھولنا بھی ہوتا ہے، جہاں سے فیض کے منبع کھل رہے، روح پرفتوح کو وہاں پر جب جلوہ افروز سننے والی، جاننے والی، غایت جمال و جلال کے ساتھ تصور کریں. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سن رہے ہیں، جان رہے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ. شہنشاہ عالم کے دربار کی حاضری خیال کی جاوے اور جملہ طرق ادب کا لحاظ رکھا جائے، جتنا ادب ہو سکے کیا جائے. جو لوگ مقصر آداب و سنن ہوں، بڑا کاف اور سواد، یعنی تقصیر کرنے والے، آداب کا لحاظ نہ رکھنے والے، کئی وہاں ہوتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں. عام لوگوں میں کئی مل جاتے ہیں، کیوں کھڑے ہو جاتے ہو، کیوں چلے جاتے ہو. آگے میں انشاءاللہ ان کتابوں سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ویسے بات نہیں ہے، باقاعدہ وہاں سے روکنے کی دعوت دی جاتی ہے. جو لوگ مقصر آداب و سننوں، ان کی تحقیر و توہین کی طرف نہ خیال کیا جائے. چھوڑ دو انہیں اپنے حال پہ، وہ جگہ جھگڑا کرنے کی نہیں ہے. اور نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف بلا ضرورت شدیدہ توجہ کی جائے، صرف اور صرف درود شریف پڑھا جائے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مدنی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
مہاجر مدنی رحمہ اللہ مدینہ شریف کی حاضری کے آداب میں اپنے انداز سے بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے مکانات اور درختوں وغیرہ پر نظر پڑے تو درود شریف کثرت سے پڑھے، اسی وقت شروع کر دیں. جب دور سے نظر آنے لگے مدینہ منورہ اسی وقت پتہ کر. اور جتنا قرب ہوتا جائے اتنا ہی درود شریف میں اضافہ کرتا جائے، اس لیے کہ یہ مواقع وحی اور قرآن پاک کے نزول سے مامور ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کی بار بار یہاں آمد ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور اس کی مٹی سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے. اسی جگہ سے اللہ کے دین اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت ہوئی ہے. یہ فضائل اور خیرات کے مناظر ہیں. یہاں پہنچ کر اپنے قلب کو نہایت ہیبت اور تعظیم سے بھرپور کر لے. یعنی ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئی، ابھی مدینہ منورہ ہی آیا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حضور کو نہیں مانتے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ علماء دیوبند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں. عشق و محبت کے جو مظاہر علماء دیوبند نے دکھائے کسی نے بھی نہیں دکھائے. یہاں پہنچ کر اپنے قلب کو نہایت ہیبت اور تعظیم سے بھرپور کر لے، گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے. اور یہ تو محقق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سلام سن رہے ہیں. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی حاضری میں ایک بات حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کرتا ہوں. حضرت مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہیں حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی، یہ استاذ ہیں. ان کی بات آخر میں پیش کر رہا ہوں. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی کتاب ہے زبدۃ المناسک، جس میں حج اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے. اس میں عنوان ہے روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری. کتاب کی بات ہو تو ذرا اس کو بڑا کر دیا کریں. روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، یہ زبدۃ المناسک حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. فرماتے ہیں پھر یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، مسجد نبوی شریف میں داخلے کے بعد، پھر روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو اور سرانے کی دیوار کے کونے میں جو ستون ہے اس سے 3-4 ہاتھ کے فاصلہ سے کھڑا ہو اور پشت قبلہ کی طرف کرے. پشت قبلہ کی طرف کرے. اگر کوئی اس انداز سے نہ کھڑا ہونا دے تو ٹھیک ہے. حضرت مدنی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے بات کی، وہاں جھگڑا نہ کرے. لیکن اگر موقع مل سکے تو چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو اور پشت قبلہ کی طرف ہو. پشت قبلہ کی طرف کرے، کچھ بائیں طرف کو مائل ہو جائے تاکہ چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مواجہ خوب اچھی طرح ہو سکے. مواجہ کسے کہتے ہیں؟ مواجہ کون سا باب ہے؟
مفالہ۔ مفالہ کا کیا خاصہ ہے؟ مشارکت جانبین فاعلین۔ تو مواجہ ہم کہتے ہیں نا، مواجہ شریک، تو مواجہ کا کیا معنی ہے؟ دونوں کا چہرہ آمنے سامنے ہونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے سامنے چہرہ ہونا، کتنی بڑی سعادت۔ مواجہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں، چہرے کے سامنے چہرہ ہونا۔ یہ سعادت مدینہ منورہ مل سکتی۔ خوب اچھی طرح سے ہو سکے اور پورے ادب اور خشوع کے ساتھ کھڑا ہو، زیادہ قریب نہ ہو اور نہ دیوار کو ہاتھ لگائے، کہ یہ ادب و ہیبت کی جگہ ہے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لحد میں قبلہ رو لیٹا ہوا تصور کرے اور یہ سلام پڑھے۔ اب حضرت گنگوئی نے لکھا ہے کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ مردہ تصور کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو مومنوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے یہودیت نے یہ عقائد مسلمانوں میں پیدا کی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف جو آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، اس کی بنیاد کس نے لکھی؟ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہودی تھا۔ تو شاگردوں کے خلاف جو آوازیں اٹھائی جاتی ہیں اس کی بنیاد یہودیت ہے، تو استاذ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو آوازیں اٹھائی جاتی ہیں اس کی بنیاد کہاں سے آئی؟ اس کی بنیاد بھی یہیں سے آئی۔ تو وہاں پہ کیا سلام عرض کرے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا خیرت خلق اللہ۔ آگے تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بریلویت کے رد میں بعض وقت ہماری زبانوں پہ غلط باتیں آ جاتی ہیں۔ جو غلط چیز ہے ان کی غلط ہے۔ مثلا یہ جو سلام ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں یہ گڑنتو ہے۔ ہمارے کئی دیوبند کا نام لینے والے بھی کہتے ہیں گڑنتو ہے۔ گڑنتو کس طرح ہے؟ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے کیا گڑنتو باتیں بتائی ہیں ہمیں؟ یہی درود و سلام فضائل درود شریف اس میں بھی لکھا ہوا ہے، یہی اس میں بھی لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یہی سلام پڑھتے تھے، صحابی ہیں، صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے۔ اس کی بات میں آخر میں عرض کروں گا۔ تو یہ گڑنتو کس طرح ہے؟ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ ہاں، موقع اس کا مواجہ شریف ہے، یہاں سے فرشتے پہنچاتے ہیں، اس لیے یہاں سے یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سن رہے ہیں۔ یہاں سے ملائکہ پہنچاتے ہیں اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلا واسطہ خود سنتے ہیں۔ کفایت المفتی میں موجود ہے حضرت مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کا فتویٰ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود شریف یہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے لکھا اگر کوئی اپنی عقیدہ اور نیت ٹھیک رکھے کہ ملائکہ پہنچا رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت عوام کو نہیں دی جاتی کہ عقیدے کی تمیز رکھنا ہر ایک کا کام نہیں، خواص کی بات الگ ہے۔ اس لیے بات چلتے چلتے میں نے عرض کر دی کہ یہ جو
درود و سلام حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ گڑنتو ہے، بڑھوتی ہے، یہ بے ادبی کی باتیں، یہ غلط لوگوں سے کچھ چیزیں ہمارے لوگوں میں بھی آ گئیں، اس لیے یہ بڑے ادب کا مقام ہے، یہاں پہ ادب کی بات کرنی چاہیے۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور مدینہ منورہ کے آداب کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ درود شریف پڑھنے کا سب سے اعلیٰ مقام وہ مدینہ منورہ کی حاضری ہے۔ اسی روایت کو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھنؤ میں تھے اور اکابر علماء دیوبند میں سے تھے، اکابرین میں سے تھے، سب تسلیم کرتے ہیں، ان کی یہ کتاب معارف الحدیث، اس میں جلد نمبر 5 میں روایت نمبر 309 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجے گا، بریکٹ میں حضرت وضاحت فرماتے ہیں یا سلام عرض کرے گا، وہ میں خود سنوں گا، اور جو کہیں دور سے بھیجے گا وہ مجھے پہنچایا جائے گا۔ یہ ترجمہ بھی میں نے مولانا نعمانی رحمہ اللہ کا ہی سنایا ہے آپ کو۔ تشریح میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ تفصیل معلوم ہو گئی کہ فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہی درود سلام پہنچتا ہے جو کوئی دور سے بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو قبر مبارک کے پاس پہنچا دے وہ وہاں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنفس نفیس سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ کلمات حضرت نے لکھے۔ اور جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے، ہر ایک کو جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ یہ میں مولانا نعمانی رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو روزانہ سینکڑوں یا ہزاروں بار صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پاتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اگر ساری عمر کے صلاۃ و سلام کا ایک ہی دفعہ جواب مل جائے تو جن کو محبت کا کوئی ذرہ نصیب ہے ان کے لیے وہی دو جہاں کی دولت سے زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اب دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی ہیں کہ مدینہ منورہ کی حاضری سب سے اعلیٰ موقع ہے صلاۃ و سلام کا، اور وہاں دو نعمتیں، صلاۃ و سلام بھی، جواب بھی۔ اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے اسی زبدۃ المناسک میں لکھا ہے کہ سلام پیش کرنے کے بعد شفاعت کی درخواست بھی کرے، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ تو یہ نعمت جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری پر ملتی ہے، اس کو ہمارے اکابر نے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تفسیر معارف القرآن سے۔
تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے یا نفاق کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، جب وہ آ گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا واقعہ ہے، اور وہ معافی بھی مانگتے ہیں، تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ یہ معاملہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہے۔ آیت کا شان نزول بھی یہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں معارف القرآن میں جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 459 ہے۔ اب ان جلدوں میں کچھ تبدیلی بھی ہو گئی ہے۔ آسان یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی تفسیر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند میں مفتی اعظم تھے۔ 1947 میں جب ملک تقسیم ہوا تو پاکستان آ گئے، یہاں انہوں نے بہت بڑا ادارہ مدایا۔ اس وقت علماء دیوبند کے مدارس میں سب سے بڑا ادارہ دارالعلوم کراچی۔ دارالعلوم کراچی میں گھومنے پھرنے کے لیے گاڑی چاہیے، میرے جیسا آدمی تو نہیں پھر سکتا اتنا، تو دارالعلوم کراچی میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ دامت برکاتہم ان کے صاحبزادے ہیں، تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے، اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اب یہ نعمت وہاں مواجہ شریف پر حاضری میں اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضرت فرماتے ہیں آج بھی اسی حکم میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار و زار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا۔ کس کو عرض کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، آیت مبارکہ کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گناہگار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔
سماع صلاۃ و سلام یا استشفاء کے عقیدے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی سے مانگنا، دعا کی درخواست پیش کرنی۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے یہ آواز آئی، قد غفر لکم، قد غفر لکا، آواز آئی، لوگوں نے سنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ اور کس نے نقل کیا ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ۔ اس لیے جو نہ حضرت علی کی مانتا ہے نہ اکابر علماء دیوبند کے سرتاج کی بات مانتا ہے، اس کا راستہ کوئی اور ہے، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک بار آنے والا واقعہ بیان کیا۔ کسی نے کلپ اس کا نکال کے پیش کیا اور پھر اس پہ ان لوگوں نے شور شرابہ کیا، اس کے جواب میں کئی باتیں سامنے آئیں۔ اب دیکھیں یہ کرامات سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ کرامات سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کرامت کا انکار نہیں کر رہے، یہ قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، کرامت کا انکار نہیں کر رہے، یہ آیات کا انکار کر رہے ہیں کہ ہاتھ مبارک نکلنے کا جو واقعہ ہے وہ اس قبر پہ پیش آیا ہے، اس لیے آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے۔ لیکن جب اپنی ضرورت ہو تو بات ہاتھ نکلنا کیا اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ کئی جواب دیے گئے ہیں لیکن یہ جواب نہیں ابھی سامنے آیا۔ یہ کتاب تذکرۃ البخاری، مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی مرحوم کے ملفوظات ہیں اس میں، وہیں سے چھپی ہے۔ راکم خادم اشاعت التوحید و سنہ المیرانی، شاہ فیصل گیٹ گجرات، وہاں سے چھپی۔ اس میں شاہ صاحب کا ایک ملفوظ ہے، فرمایا میری والدہ صاحبہ کا اصرار تھا کہ میں دیوبند جاؤں اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تعلیم حاصل کروں، مگر میں والدہ مرحومہ کے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے تیار نہ تھا۔ والد فوت ہو چکے تھے بچپن میں ہی ان کے۔ اس حال میں ان کی خدمت کون کرے گا؟ والد صاحب تو تب ہی فوت ہو گئے تھے جب میری عمر 6 سال کی تھی۔ میرے علاوہ کوئی اور بھائی بھی نہ تھا، صرف ایک ہمشیرہ تھی، وہ بھی اپنے گھر میں رہتی تھی، یعنی شادی شدہ تھی۔ پھر بھی والدہ صاحبہ کا اصرار بدستور رہا تو میں نے ایک دن عرض کی کہ مولانا کشمیری تو دیوبند سے کافی دور ضلع ڈھابیل چلے گئے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ پانی تھوڑا جاؤ۔ تو کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ کسی نے پہ ہی دو نا۔ تو پھر کہنے لگی کہ پھر کیا ہوا؟ اگر وہ ڈابیل چلے گئے ہیں تو آپ بھی ڈابیل چلے جائیں۔ ان حالات میں حیران تھا کہ کیا ہوگا۔ والدہ صاحبہ کے بار بار ڈابیل جانے پر اصرار بھی کر رہی ہیں اور مجھے ان کے بڑھاپے کا خیال بھی تھا۔ بس اسی دوران اللہ تعالیٰ نے لطائف غیبیہ سے میری مدد یوں فرمائی کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں سکول سے گھر آیا اور گھر سے گاؤں کی مسجد میں نماز کے لیے گیا، وضوگاہ سے پانی کا لوٹا بھرا اور دیکھا کہ ابا جان وضو سے قبل دستار جہاں رکھا کرتے تھے وہیں رکھی اور وضو کی تیاری میں مصروف ہیں۔ میں لوٹا بھرتا رہا اور ابا جان کی طرف دیکھتا رہا۔ اتنے میں مسجد میں نماز پڑھنے والے ابا جی کے بے تکلف ساتھی
چودھری فضل الدین بھی وضوگاہ میں آ گئے۔ وہ ابا جی کو دیکھ کر کہنے لگے مولوی صاحب آپ تو مر چکے تھے، پھر آ گئے ہو؟ ابا جی نے جواباً کہا ہاں میں پھر آ گیا ہوں، کیونکہ چھوٹے نے 2 سال کے لیے پڑھنے جانا ہے، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 2 سال گھر رہوں۔ اب وہ ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلنے والا واقعہ ایک طرف، اور اس تسلی کے بعد پھر چلے گئے، اور 2 سال والد صاحب گھر کا خیال رکھتے رہے، یہ ایک طرف۔ اب کون سی بات ٹھیک ہونی چاہیے بھائی؟ وہ ممکن نہیں ہے، اور اسے امت نے بیانی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے، اس میں سند لکھی ہے، اور جن جن بڑے اکابر نے اس کو نقل کیا اس کو لکھا ہے۔ ہمارے تمام علماء دیوبند اس کو نقل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تذکرۃ البخاری ہے، اس میں 2 سال کا عرصہ ہے، اور وہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو خدا کا حکم پورا نہیں کیا ہوگا انہوں نے۔ اور یہ اسی لطائف غیبیہ کی امداد پر شاہ صاحب پھر چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بڑی بات ہے۔ الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ ایک ہاتھ نکلنے والا واقعہ تسلیم نہیں ہے، اور 2 سال والا واقعہ تسلیم۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو سعادت ہے وہ درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، شفاعت کی جو درخواست ہے اس کو قبول فرما رہے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے، حضرت مدنی رحمہ اللہ نے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے، مفتی محمد شفیع صاحب نے، اور مولانا نعمانی رحمہ اللہ نے، سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ میں اس پہ کچھ اضافہ کرتا ہوں۔ اسے مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں وہ تعلیم القرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ، ان کے خلفاء اور تلامذہ میں سے جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ کی ہستی ہے۔ آپ حضرات نے بھی نام سنا ہوگا۔ 12 تو ہو گئے اتنے پہ ہوئے ٹائم۔ اچھا جی، اچھا۔ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے بڑے خلفاء اور تلامذہ میں سے، بلکہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے پاس جو لوگ تفسیر پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اگر انہوں نے حدیث نہ پڑھی ہو تو وہ فرماتے تھے غرغشتی جا کے پہلے حدیث پڑھو پھر میرے پاس آ کے تفسیر پڑھ لو۔ مولانا محمد طاہر مرحوم پنج پیر والے، وہ وہاں بچرام مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے پاس تفسیر پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں نے حدیث نہیں پڑھی۔ تو فرمایا پہلے حدیث پڑھو پھر تفسیر پڑھو اور غرغشتی جاؤ۔ اس لیے مولانا محمد طاہر صاحب مرحوم غرغشتی گئے اور مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی، پھر واپس آئے۔ مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ کا ایک بیان مقام حیات میں چھپا ہوا ہے، علامہ خالد محمود صاحب کا۔
اور ایک بیان مالامہ تعلیم القرآن ستمبر 1960 میں چھپا ہوا ہے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر قبر کے پاس یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کوئی مسلمان درود شریف جہراً سلام ڈالے یعنی پڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اگر کوئی دور سے درود شریف پڑھے تو فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ میں اس مسئلہ کو حق اور صحیح سمجھتا ہوں، اور احادیث شریفہ فقہائے اعظام سلف صالحین سے بھی اس مسئلہ کی حقانیت اور صحت ثابت ہے۔ اگلی بات غور سے سننے کی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ سے اس مسئلہ کا کبھی اختلاف نہیں سنا۔ یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے من صلی علیہ عند قبری، اسے تحریرات حدیث میں حضرت نے بھی نقل فرمایا۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی زندگی میں چھپنے والی کتاب ہے تحریرات حدیث، اس کے اب تک